تکلم ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، دروازہ کھٹکھٹا، گھر کی کنڈی کھٹکھٹی. آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا. کنڈی کھٹکھٹی، دروازہ کھٹکھٹا. جی کون؟ فرید الدین مسعود گنج شکر پاک پتن سے آئے ہیں. ذرا محبت سے ایک مرتبہ سبحان اللہ فرمائیے. پاک پتن سے فرید الدین مسعود گنج شکر. جی آ جائیں، تشریف لے آئیں، حضرت کے قریبی رشتہ دار ہیں. خیر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور اچانک کیسے آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا میں پاک پتن بیٹھا تھا. آپ کی توجہ چاہوں گا. ماشاءاللہ آپ جو پنڈ کے لوگ ہیں بڑے پختہ ہوتے ہیں عقیدے کے لحاظ سے، اور اللہ آپ سب کے عقیدے کو پختہ رکھے. آمین. حضور میں پاک پتن میں بیٹھا تھا تو میں نے تھوڑی سی توجہ کی. کتاب بھی محفوظ ہے میرے پاس، حوالہ بھی محفوظ ہے. میں نے توجہ کی، میں نے دیکھا ہے بہاول حق ملتانی صاحب ذرا پریشان بیٹھے ہیں. بچی کے معاملے میں کہ ماتھے پہ جھانوی لکھا ہے کہ ان سے یہ حل نہیں ہو رہا، چلو یہ چھوٹے موٹے کام ہم کر دیتے ہیں. یہ چھوٹے موٹے کام ہم ہی کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا بچی ادھر آؤ، تعال ادھر آؤ. جی جاؤ وہاں سے لوٹا پانی کا بھر کے لے آؤ. ایک لوٹے کے ساتھ پانی مطلب ہاتھ دھویا، دوسرا لوٹا، پھر آدھا لوٹا. آپ نے فرمایا جاؤ. جب بہاول حق ملتانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بچی گئی تو آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. حضور خیریت؟ فرمایا اس بچی کے ماتھے پہ پہلے جہنمی لکھا تھا، اب خدا کی رحمت سے جنتی لکھا گیا ہے. سبحان اللہ. حضرت باب حق ملتانی رحمت اللہ علیہ نے سوال کیا حضور فرید الدین مسعود گنج شکر تھے کہ بلا پانی کی اتنا ضائع نہیں کیا جاتا، ہم نے ڈھائی لوٹے خرچ کر دیے. فرمایا جہنمی لکھا تھا، اس کو جنتی لکھنا تھا. سبحان اللہ. اس پہ تھوڑا سا میرا زور لگا ہے، اس وجہ سے میں نے ڈھائی لوٹے خرچ کر دیے ہیں. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی تو سردار کا عالم. وہ ہمارے ایک خان صاحب تھے نا، اس نے کہا جی خان پھر سے وہ روٹی شروع کر دے گا، یہ نہ ہو میں پھر سے تقریر شروع کر دوں. آپ ذرا سبحان اللہ کہیں، میرے ساتھ مل کے کہیں یہ شان ہے ان کے غلاموں کی تو سردار کا عالم. یار ساروں کی زبان نہیں بول سکتی بھیا، سر کہو یہ شان ہے ان کے غلاموں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا. حضور بہاول حق ملتانی رحمت اللہ علیہ کا مقام سبحان اللہ، اور ان کی نگاہ کا کمال سبحان اللہ. آج اکثر میرا سلسلہ سیفی سے بڑا تعلق ہے، بیت تو نہیں ہے. لوگ مجھے سوال کرتے ہیں یہ نگاہ 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 کا کیا چکر ہے. میں نے کہا یہ نگاہ تو ہے سب کچھ کرنے والی ہے. اور باوجود ذکر ملتانی رحمت اللہ علیہ کی نگاہ تو تھی جس نے ماتھے پہ پڑا یہ جہنمی ہے، اوروں کو نظر کیوں نہیں آئے. حضرت باول حق ملتانی بیٹھے ہیں ملتان میں، آپ نے یکایک بولا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور خیریت ہے؟ عمومی طور پر یہ جملہ وہاں بولا جاتا ہے جہاں بندہ مر جائے، فرمانا عراق میں ہمارا خادم مر گیا ہے اس لیے میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. سبحان اللہ. جو مدینے کا غلام ملتان سے عراق کو دیکھ سکتا ہے تو وہ مدینے کا تاجدار مدینے میں بیٹھ کر وہ تیری محفل کو بھی دیکھ سکتا ہے. سبحان اللہ. آخری بات حضرت کی کرامت ایک سنا کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، پھر قبلہ کا بیان سنتے ہیں. حضرت کی بارگاہ میں ایک میراثی آیا. حضرت میں سید ہوں، مجھے بہت چیزیں دیں. حضرت نے درہم دینار اٹھا دیا. لوگوں نے کہا حضرت آپ نے جس کو دیا ہے یہ میراثی ہے، آپ نے سب کچھ اٹھا دیا. فرمایا مجھے نہیں پتا تھا یہ میراثی ہے. ادھر مدینے والا مجھے دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ. بہاول حق میرے نام پہ دیتا ہے یا نہیں دیتا، میں نے اس کو نہیں دیکھا، میں نے اس کو دیکھا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ کی زندگیوں پر برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں، مال میں، جان میں برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.